ایک جوائنٹ وینچر بھی ہے، حکومت میں بھی آپ ہیں، آپ نہیں بھی ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ان کو تحفظات ہے پنجاب حکومت سے، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی ہر تقریر کا آغاز ہوتا ہے کہ میں انگلی توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف دیکھے گا، میں ہاتھ توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف دیکھے گا. میرا خیال ہے تو مطلب یہ غلط سمجھیں آپ لوگ. جی ہو جی سکتا ہے وہ دہشت گردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں. اگر دہشت گرد کو پنجاب کو دیکھے گا اس کی انگلی کیا، میں کہتا ہوں اس کی باں توڑے. دہشت گرد اگر ہر آدمی اس کو اپنے اوپر کیوں لے کے جائے؟ میں انہوں نے آپ کو تو نہیں کہا، انہوں نے گور بٹ کو تو نہیں کہا، انہوں نے کسی پارٹی والے کو تو نہیں کہا. انہوں نے کہا بھائی پنجاب کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا، سندھ کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا، بلوچستان کے پی کے کا دشمن کون ہوگا جو پاکستان کا دشمن ہوگا. ہر چیز کو دیکھیں، ہر ایک کو نیگیٹو اس میں نہ لیں. شی از نیو سی ایم، شی از اے ینگ سی ایم. چولا بیانی میں ان کو الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی نوید صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میں تو سنی نہیں ہے کیونکہ میں تو باہر تھا. تو ان کا کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے، پانی کے اوپر بات ہو رہی ہے، نہروں کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ ایشوز ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو دھمکی دینی چاہیے نہ کسی اور کو دھمکی دینی چاہیے. آپ شروع سے ہی معصوم ہیں یا جب سے پاکستان واپس آئے ہیں اور آپ کے اندر ایک نہیں معصومیت جو ہے نہیں، وہ آ گئی میں ہے؟ ایک فیکٹ بلیو یہ کرتا ہوں اچھا. کہ اس وقت پاکستان کا باہر بہت بڑا اور زور آور نام. میں خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں قسمیں نہیں کھاتا، آپ میری بات یقین کر لے کہ الحمدللہ پاکستان کی اتنی گڈی چڑھی ہوئی ہے، اتنی گڈی چڑھی ہوئی ہے. اور ایک اور بات پہ آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ہمارا کتنا بلینس آف ڈالرز کا نقصان ہوا. حکومت پاکستان نے باہر کسی سے امداد نہیں مانگی ہے. یہ سڈنلی ہمارا سٹیچر اور بہت بڑا ہو گیا کہ یار یہ اپنے پرابلمس حل کرنا چاہ رہے ہیں، خود سے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود سے کوئی آفر کرے اور بات ہے. آپ کو لگتا ہے سیلاب میں پنجاب حکومت نے بہت اچھا پرفارم کیا، نہیں اقدامات اٹھائے؟ نہیں، میں نہیں آپ تو گئے سمجھ علاقوں میں گئے. میں گیا، ان کا نہیں اچھا انتظام تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اپنی تنقید ہم کر سکتے ہیں، انٹرنلی ہم کرتے رہیں گے. ہمارے اوپر تو عثمان بخاری نے بھی کیس کرنا، میرے اور آپ کے اوپر، تو وہ بھی ہم لڑ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن میں جب باہر دیکھتا ہوں نا، اس وقت پاکستان کو ایک ہونا، اس وقت ہمیں اپنی ایک یونیفائڈ فرنٹ دکھانا چاہیے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، یہ سارا پاکستان کا زیور ہے. یہ ساری جماعتیں جو ہے ساری خوبصورت جماعتیں، ساروں کا میکینکس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ساروں کا آبجیکٹو ایک ہی ہے، مضبوط پاکستان. تو پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں، سیاسی لڑائی کو سیاسی لڑائی پی رہنے ٹی دیں. آئی بھی بڑی خوبصورت جماعت ہے، جی، اتنی کلرفل پی ٹی جماعت ہے. آئی تھی، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. پی ٹی آئی کے اپنی جماعت والے جو ہے نا، ان کا ویژن نہیں ہے، ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. ان بیچاروں کو یہ نہیں سمجھ اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے کہ جیل کے اندر رکھنا ہے. خود اس کی بہنوں جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہے، ان کی سیاست چلتی ہے، ورنہ ان سے کون روز اپنا پریس ٹاک کرائے گا. ٹھیک ہے، بیرسٹر غور کے آپ کیوں بات سنیں گے اگر عمران خان باہر ہوگا تو. پی ٹی آئی تو تھیوریٹیکلی ویژن وائز تو ختم ہو گئی. اب اس کی سپورٹ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک اچھے والے مبشر لقمان جو ہیں اس وقت وہ بات کر رہے ہیں، بہت اچھے والے. آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی، وہ جو ہے نا کچھ لفظوں کی گولہ باری پنجاب حکومت کے حوالے سے اور ڈائریکٹ مریم نواز کے حوالے سے چند دن سے کر رہی ہے. اسی کے جواب میں مریم نواز بھی جو ہیں براہ راست، اور ان کی جو مشیر ہیں اور منسٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ پیپلز پارٹی تھوڑی ہارڈ ہٹنگ کرے گی سر. اچھا، ابھی وجہ خبر یہ ہے وجہ کہ پیپلز پارٹی ابھی ہارڈ ہٹنگ کرے گی. مسلم لیگ نون کی موجودہ جو پنجاب کی سی ایم ہے، ان کی کارکردگی پول کھولنے کے لیے پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈرز جو ہیں، انہوں نے ایک نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے، چند صاحب نے ایک دن میں ایک دو اور بڑے لیڈرز جو ہیں جو پہلے خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایکٹیو آپ کو ہوتے دکھائی دیں گے. پیپلز پارٹی جو ہے اب تھوڑا سا مریم نواز کی گورننس کو ایشو بنائے گی. اچھا، اب سچی بات میں آپ سے گزارش کروں، مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اچانک سے یہ ہاتھ توڑنا، انگلی توڑنا، پنجاب کی طرف بولے گا زبان سخت لہجہ ہے، غلط بات ہے. یہ اچانک سے کیوں شروع کر دیا؟ ایڈوائز غلط ہے. میں نے کئی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مجھے سر یہ سمجھا دیجئے کہ آخر ہوا کیا، کس بات پہ یہ اس قسم کی گفتگو شروع ہوئی ہے. تو ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا.
اچھا پھر اگلی بات یہ تانے دینا کہ جناب آپ بھیک مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی پتہ کس بات سے زیادہ ناراض ہوئی؟ میری آپ رات ہم اکٹھے ہی تھے، ایک لیڈر کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے آنے سے پہلے اس سے یہی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ہمارا حساس پوائنٹ ہے. سیکرڈ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، بھٹو بی اور بی، why not؟ ہاں And why not؟ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے، اب وہ ان کے نام کا وہ جان ہے ان کی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے جو بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا یہ تمسخر اڑاتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ایک بات وہ تھوڑے سے اس حوالے سے کافی جو ہے نا سینٹی ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کچھ نہیں کہا، یعنی سندھ کے پیپلز پارٹی نے نہیں کہا پہلے کہ پنجاب میں سیلاب کے معاملات دیکھیں. یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں نے، چودھری منظور نے کہا، یہ ندیم افضل چند نے کہا، تو یہ پنجابی ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں ہو کیا اس میں یہ معاملہ ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں اچانک سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لڑائی ہو رہی ہے ٹیریٹری کے لیے. پیپلز پارٹی بہت عرصے سے پنجاب سے آؤٹ ہے. نون لیگ جو ہے بہت عرصے سے اندرون سندھ سے آؤٹ ہے. دونوں ایک جو جگہ پہ ان روڈز بنانے کی کوشش کریں، وہ ان کو نہیں آنے دے رہے، یہ ان کو نہیں آنے دے رہے. اب بیچ میں میں اور بٹ صاحب یہاں پہ ریڈ زون میں ذکر کر چکے ہیں کوئی 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں سافٹ کارنر ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں برا کہہ رہی، بلکہ جب سیلاب شروع میں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا کے پی کے میں، تو پیپلز پارٹی نے بڑے سافٹ لہجے میں اس کو سنو بالنگ کی کہ جناب یہ تو ہو جاتا ہے، قدرتی آفات کے آگے نہیں لڑا جا سکتا. نہیں پیسے ٹرانسفر کیے انہوں نے، اور ٹھیک ہے نا، تو پیسے بھی دیے. اب پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ نون لیگ کو آؤٹ کر سکتی. یہاں سے نون لیگ اپنی پنجاب کو ڈیسپریٹ ہو کے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک پولیٹیکل لڑائی ہے. نہیں بٹ صاحب جو پنجاب کی گورننس کی بات کر رہے ہیں تو سندھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی میرا ہیں. مطلب ہے کہ دودھ کی نہریں سندھ کو ایک منٹ، سندھ بڑی ترقی کر رہا ہے. میری ایک بات کراچی سنیں پیرس بن یار، ایک سیکنڈ. سندھ میں تو اپنی سڑکیں نہیں ہیں، دودھ کی کہاں پہ ہوں گی؟ ٹھہر جائیں. سندھ کی تو ایک سڑک ہی سلامت نہیں رہی خدا کے لیے. میرا منہ کھلوا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بزدار کے 5 سال نہیں نظر آئی. اس کی گورننس میں کبھی کوئی وائٹ پیپر نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ پی ٹی آئی سے ووٹ لیتے. میں آپ کو بتاؤں یہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا. اچھا نہیں ایکسیپٹ کر لیں اس کو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ اپنے والد کی ریپلیسمنٹ ہے ایک طرح سے نا. اب وہ میں سچی بات ہے جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب پریکٹیکلی پالیٹکس میں ابھی نہیں ہیں، وہ کہیں بیان نہیں دے رہے. وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال وہ کوئی کسی جگہ پہ آپ کو جلسہ کرتے دکھائی نہیں دیتے، کسی جگہ پہ پریس کانفرنس نہیں کرے، ایشوز پہ وہ بات نہیں کرے. اب جو بھی کر رہی ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں. جو شہباز صاحب ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے ان کا اسٹیچر جو ہے وہ اس پالیٹکس سے اوپر ہو گیا. انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا، وہ فادرلی فگر ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب جو مریم نواز ہیں ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نا، ان کے ان بیانات کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہ کے پی میں بھی ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ سندھ میں بھی ہے. جب جو مسلم لیگ نون کا اب چہرہ ہے یا جو کہتے ہیں منہ ہے وہ مریم نواز ہے، تو جب وہ صرف پنجاب کریں گی نا، کئی دفعہ آپ صحیح بات کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈیمیج ہوتا ہے. کس طرح کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی روٹی اتنے کی ہوگی اور آٹا اتنے کا ہوگا، تو اس وقت بلوچستان میں اتنے کا نہیں مل رہا تھا، اسے بہت مہنگا مل رہا تھا. تو وہ تاثر یہ آنا شروع ہو گیا کہ پنجاب کھا گیا، ہمارا آٹا پنجاب کھا گیا، پنجاب کو سستی روٹی مل رہی ہے، ہمیں کیوں مہنگی مل رہی ہے. جبکہ وہ یہ بھول گئے کہ ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر رہی. تو ایسے بیانات کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، ایڈوائز کے بعد دینا چاہیے، کیونکہ یہ فیڈریشن کو خدا نہ خواستہ ڈیمیج کر سکتے. نہیں جب آپ دونوں آج شو کے لیے گھر سے نکلے تھے تو آپ کو پچھلے گول چکر پہ کہتا ریڈ زون نہیں جانا، وائٹ زون جانا، تو اس نے تو مشورہ ہی دیا، فیصلہ تو آپ نے خود کرنا. تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو وہی ایک بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں پرویز رشید، جو ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور ان کی مشاورت شامل ہوتی تھی اور ان کی تقاریر جو ہیں وہ ہوتی تھی، تو وہ تو نظر آتے ہیں مریم نواز کے ساتھ بھی بیٹھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی آدمی کسی کی غلط سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایز ہیومن بینگز ہمیں مارجنز بھی دینے پڑتے ہیں دوسروں کو، کہ شاید یہ تھاٹ نہیں تھی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو تھاٹ سمجھی جا رہی ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان جس لیول پہ جا رہا ہے نا،
اور جس لیول کا ہم رول پلے کرنے لگے ہیں انشاءاللہ مڈل ایسٹ میں اور اپنے ریجن میں، پاکستان کی اکائی بہت ضروری ہے. ہمیں اکٹھے رہنا ہے. مریم نواز کو، ہمیں مراد علی شاہ کو، گنڈا پور کو، سب لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ یار ہمیں بھائی سب سے پہلے پاکستان بننا چاہیے. بالکل بس سمپل سی بات یہ ہے. ہمیں سب کو سمجھانا ہے ابھی. ہمیں نا سب سے پہلے پاکستان ہی ہے، اس کے بعد پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتون، جو بھی پھر ہماری جو ہے نا آگے وہ آپ ضرور رکھیں وہ اپنی رکھیں، شناخت. لیکن یہ سب سے پہلے ہم پاکستان، اچھا جی، ہمیں ڈویژن نہیں چاہیے. ابھی جو امریکہ کا دورہ ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور فلسطین پہ بھی بات کرنی ہے. اس سے پہلے چونکہ آپ تازہ تازہ آئے ہیں، یہ یو کے یورپ سارا پھر کے آئے ہیں ابھی، کوئی بخار اترا ہے وہاں پہ اوورسیز کافی پاکستانیوں زیادہ. میں، یہ پی ٹی آئی اب کا اور یہ عمران خان اب یہ کا، دیکھیں اور کیا سامنے نقصان ہنگامے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ کیا ہے سر؟ نقصان کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے پاکستان ہائی کمیشن میں 4-5 راتیں پہلے وہ گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ گئے ہیں یہ لوگ اور پتھراؤ کر کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے. انہوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک وہ کیمروں میں تو نہیں آتا نا ہر ایک، اگر آپ نے منہ کور کیا بھائی. یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زور ختم ہو. ہوں. دیکھیں دہشت گردی کون کرتا ہے؟ جو سامنے آگے نہیں لڑ سکتا. بیسیکلی سمپل سی بات ہے نا. تو یہ تخریب کاریاں جو ہے نا یہ وہ کرتا ہے جس کی پولیٹیکل فورس جو ہے نا یا اسٹرینتھ بالکل ختم ہو گئی ہوتی ہے. میں آپ کو حاشا للہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 یا 2 ڈاکٹرز نے مجھے لسبن میں پوچھا کہ عمران خان کا کیا فیوچر ہے، لیکن وہ ایک ایکڈیمک کویسچن انہوں نے مجھ سے پوچھا. یعنی وہ مجھے یہ نہیں لگا کہ وہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ انٹرسٹ لوز کر گئے یا کچھ ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بتدریج یہ بخار نہ صرف کم ہو گیا بلکہ ختم ہو رہا ہے. لوگ اب سارے وہی بات کریں جو گور بٹ نے کی ہے. یار آپ سارے ڈفرنس چھوڑ دیں، پاکستان کی ذرا بات کر لیں، پاکستان میں کیا ہے. کیونکہ اس وقت جو باہر ہے نا وہ تو سر اٹھا کے چل رہا ہے انڈیا کے سامنے پہلی باری. ایک طرف سے ٹرمپ ان کو چنے مار رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا تن میں ہے اس وقت پوری پتنگ جو ہے. تو اس وقت ہمارے ڈائنامکس چینج ہوا. باہر نکل کر تو دیکھیں آپ کے پاسپورٹ کی عزت بن گئی یار. یہ اچھی خبر بٹ صاحب دے رہے ہیں مبشر صاحب کہ وہ جڑی احتیاطی لڑائیاں، وہاں احتیاطی لڑائیاں ہوتی ہیں، احتیاطی بدماش ہیں سارے وہاں پہ نا، آمنے سامنے ایون فیلڈ کے باہر بھی آ جاتے ہیں، ان صافی بھی لڑے نہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں وہاں پہ، میں تینوں دیکھ اب لاں ایون گا، فیلڈ کے باہر نہیں میں ہے، تینوں یہ چھڈاں ہائی گا نہیں، کمیشن کے باہر ہوئی ہے. تو مینوں جاندا نہیں. یہ احتیاطی لڑائی لڑتے ہیں سارے یو کے یورپ میں، احتیاطی بدماش ہیں. ان میں حقیقی بدماش کوئی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گئی بدماشی ہوتی. اچھی بات ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے نا اس کا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ودن پاکستان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام پولیٹیشنز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک پوائنٹ پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر صورت پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں. ہمیں میکسیمم فارمولاز دینے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانز بنا کے دینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ جناب جو باہر سے انویسٹمنٹ آئے وہ یہاں پر منرلز ہو سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمیں میکسیمم اپنا پوٹینشیل شو کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں پہ انویسٹ کریں اور ہماری اکانومی بہتر ہو. ہمیں اس طرف جانا ہے. یہ جو لڑائی ہے نا، میں سچی بات ہے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں خواہ شروع کر دی گئی، کہ یہ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت. ہمیں صرف نعیم پاکستان کی صاحب بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف پاکستان کی بات آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پورے پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کو میسج کریں اور کریکٹ کریں مجھے اس بات پہ. میں پاکستان کے کسی صوبے میں آپ چلے جائیں، مجھے بلوچستان کا نہیں پتا، میں 3 باقی صوبے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا جو گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ برطانیہ سے اس وقت بہت بہتر ہے. آپ کا جو کرائم ریٹ ہے وہ الحمدللہ انتہائی کم ہے. آپ کی جو جاب انفلیشن ہے وہ کم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین مانیں کہ پاکستان میں برطانیہ سے زیادہ سوکھ ہے. برطانیہ میں ہمیں ایک اور ٹھنڈ ہے، ہم جاتے ہیں ہمیں میمیں نظر آتی ہیں، گوریاں، سچی بات بتا رہا ہوں، گوریاں نظر آتی ہیں، پب ہیں، موسم یہ ہے، وہ اچھا ہے. موسم اچھا ہے. لیکن وہاں پہ رہ کر مجھے دکھائیں ذرا، آپ کو خون کی الٹیاں آ جائیں گی. ابھی یہاں عذاب پہ ہے. میو ہاسپٹل میں اور پنجاب میں جو ہے وہ کینسر کی مشینیں لگی ہیں لیٹسٹ، کینسر کا مرض ٹھیک ہے جی، ٹھیک کرنے کوبلیشن، اور اس میں جو ہے آخری سٹیج والے پیشنٹ جو ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا دیکھیں جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس کو چھوڑ دیں. میں نے اپنا خود سے جب مجھے کچھ سیریس ہو، جیسے اسٹینٹ پڑوانے ہو، پہلے میں PIC جاتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، کیوں پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ ڈاکٹر بہت قابل ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں، آپ NHS کے ہتے تو چڑھیں ایک دفعہ برطانیہ جا کے، آپ کو لگ پتہ جائے.